نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 285 اور 286 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ فرمایا رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا اور سب مومن بھی، اور ہر ایک کوئی ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ جسے بخشش مانگتے ہیں یا تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، یعنی اس کی استطاعت کے مطابق۔ اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بہت ہی پیاری آیت ہے اور بہت ہی پیاری دعائیں ہیں۔ یہ ہم رات کو بھی سونے سے پہلے پڑھ کر سوتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرمایا ہے، جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے اگلی آیت لا یکلف اللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت اور شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا ہے جو ان کی طاقت سے والا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملیں ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اور کئی روایات میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ یہ احمد نسائی میں موجود ہے اور حاکم میں بھی موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ یہ ابن کثیر میں موجود ہے، یعنی جب بھی آپ یہ سورت پڑھیں تو آخر میں آمین ضرور کہا کریں۔
تو جس طرح انسان کے اعمال و فعل جو ہاتھ، سر، آنکھ اور زبان وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اعمال ظاہرہ کہا جاتا ہے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اختیاری جو ارادہ اور اختیار سے کیے جائیں، جیسے ارادہ سے بولنا، ارادہ سے کسی کو مارنا۔ دوسرے غیر اختیاری جو بلا ارادہ سرزد ہو جائیں، جیسے زبان سے کہنا چاہتا تھا کچھ اور نکل گیا کچھ اور، یا بے خیالی سے آپ کے ہاتھوں سے ایسی حرکت ہو گئی جس سے کسی کو تکلیف ہوئی، نقصان پہنچا، لیکن آپ کا ارادہ نہیں تھا۔ جیسے آپ کار ڈرائیو کر رہی ہیں تو آپ کا ارادہ کسی کو چوٹ پہنچانے کا نہیں تھا، آپ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے کسی اور کا بھی نقصان ہو گیا، تو یہ اختیاری عمل نہیں ہے، یہ غیر اختیاری عمل ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اس میں بہت ہی پیاری دعائیں ہیں۔ تو غیر اختیاری عمل میں سب کو معلوم ہے کہ حساب و کتاب اور جزا اور سزا افعال اختیاریہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ افعال غیر اختیاریہ کا نہ انسان مکلف ہے اور نہ ان پر اس کو ثواب یا عذاب ہوتا ہے، جان بوجھ کر نہ کرے۔ تو اسی طرح وہ افعال جن کا تعلق باطن یعنی دل کے ساتھ ہے، ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک اختیاری جیسے کفر شرک کا عقیدہ، جس کو قصد اور اختیار کے ساتھ دل میں جمایا ہے، یا سوچ سمجھ کر ارادہ کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جس پر اس کو تکبر ہو، یعنی خود کو بڑا سمجھنا جس کو تکبر کہا جاتا ہے، یا پختہ ارادہ کرنا کہ شراب پیوں گا یا پیوں گی، اور دوسرے غیر اختیاری مثلا بغیر قصد و ارادہ کے دل میں کسی برے خیال کا آ جانا، ان میں بھی حساب و کتاب اور مواخذہ صرف اختیاری افعال پر ہوگا، غیر اختیاری پر نہیں۔ لیکن دل میں اس برے خیال کو برا ضرور جانے، اس کو زیادہ اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ تو اس تفسیر سے جو خود قرآن پاک نے بیان کر دی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اطمینان ہو گیا کہ غیر اختیاری وسوسے اور خیالات کا حساب و کتاب اور ان پر عذاب و ثواب نہ ہوگا۔ تو اسی مضمون کو آخر میں اور زیادہ واضح کرنے کے لیے فرمایا ہے، لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، یعنی انسان کو ثواب بھی اس کام کا ہوتا ہے جو ارادہ سے کرے، اور عذاب بھی اس کام پر ہوتا ہے جو ارادہ سے کرے۔ تو قصدن جو کوئی نیک کام کرے گا اسے ثواب ہوگا، قصدن جو کوئی برا کام کرے گا اسے عذاب ہوگا، اسے گناہ ہوگا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم باللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، جو کہ اس سے پہلے گزر چکی آیت نمبر تھی وہ 284۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت گراں گزری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو زانوں بیٹھ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمیں نماز، روزہ، جہاد اور صدقے جیسے اعمال کا حکم دیا گیا ہے جن کی ہمیں طاقت تھی، اور اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح کہو جس طرح تم سے پہلے دونوں کتابوں یعنی تورات اور انجیل والوں نے کہا تھا، سمینا و عصینا، یعنی ہم نے سنا بھی اور نافرمانی بھی کی۔ فرمایا بلکہ تم تو یہ کہو، سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ ہم نے سنا بھی، اطاعت بھی کی اور تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ تو جب صحابہ نے اس کا اقرار کر لیا اور یہ الفاظ صحابہ کرام کی زبانوں پر رواں ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک کہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور سب مومن بھی۔ تو صحابہ کرام کا یہ کہنا سمینا و اطعنا، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ پھر آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ اب جب کسی کو بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی غم گزرتا ہے، تو وہ ضرور اس آیت میں اس بات کو یاد ضرور کر لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا جو چھٹے آسمان میں ہے، یعنی اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے، اور زمین سے اوپر جانے والی چیزیں یہیں پہنچتی ہیں، پھر ان کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو کچھ زمین پر آتا ہے وہ بھی یہاں تک پہنچتا ہے، پھر اس کو وہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ فرمایا اس یغش سدرۃ ما یغشا، یہ سورۃ النجم میں بھی موجود ہے کہ جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا، تو فرمایا اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں، 5 نمازیں عطا کی گئیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی گئیں، اور تیسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص شرک نہ کرے اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرمایا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اپنی امت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پیار تھا، امت کی بخشش کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ تو سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ حدیث میں شروع میں بھی سنا چکی، بس ایک آخری حدیث اور پھر ترجمے کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں ایک روز سیدنا جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں نور صرف اور صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ 2 آیات پڑھ کر ہم ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کوئی بھی دعا آپ نے کرنی ہے تو ضرور اس کے بعد بھی دعا کریں، اور سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے بعد بھی دعا کریں۔ اور ہم اپنی دعاؤں میں سورۃ الفاتحہ تو پڑھتے ہی ہیں، یعنی شروع میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے پھر ہم دعا شروع کرتے ہیں، اور رات کو جب آپ پڑھا کریں تو اس کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی دعا کر لیا کریں۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ آمنا ایمان لائے، الرسول رسول بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سب مومن بھی، کلن ہر ایک، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر۔ یہاں پر ہم اپنی طرف سے لگائیں گے، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، وکتبہ اور کتابوں پر، ہی اس کی، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نہیں نفرق ہم فرق کرتے۔ جو شروع میں نون پیش ہے یہ ہم کی طرف تشبیہ کرتی ہے، تو لا نہیں نفرق ہم فرق کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور سب نے کہا، سمینا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا تیری بخشش، یعنی تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ربنا اے ہمارے رب، و اور الیک تیری طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے، لا نہیں یکلف وہ تکلیف دیتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ، نفساً کسی جان کو، الا مگر، وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں نا کہ یہ الفاظ ایسے ہیں جو کہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، وسعت ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی، وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، لہا اس کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے نیکی کمائی، و اور علیہا اس پر، ما جو اکتسبت اس نے برائی کی، ربنا اے ہمارے رب، لا نہیں تو آخذنا تو مواخذہ فرما ہمارا،
یعنی ہماری پکڑ نہ کرنا. اخذو مطلب ہوتا ہے نا پکڑنا، تو ہمیں ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، آؤ یا اخطأنا ہم غلطی کر لیں، ربنا اے ہمارے رب، و اور لا تحمل نہ تو ڈال. حمل ہوتا ہے نا اٹھانا، بوجھ لینا، بوجھ ڈالنا، نہ تو بوجھ ڈال. لا تحمل نہ تو ڈال، علینا ہم پر، اسرام بوجھ، کما جیسے کہ حملتہو تو نے ڈالا اسے، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب، و اور لا نہ تو حملنا تو اٹھوا ہم سے وہ بوجھ، ما جس کی لا نہیں طاقت نہیں طاقت، لنا ہمارے لیے بھی اس کے اٹھانے کی. تو اٹھانے کی اپنی طرف سے ہم لگائیں گے، بھی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اٹھانے کی. و اور وعفو اور تو درگزر فرما، انا ہم سے، و اور اغفر لنا تو بخش دے ہمیں، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت تو مولانا ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین تمام کافر قوم پر. آمین یا رب العالمین. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. جو بھی اس میں کمی کوتاہی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ میں ہم نے بہت سے احکام جانے، بہت سی ممنوعات کے بارے میں جانا، اس کی فضیلت کے بارے میں جانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ اور بھی دل میں اور بھی زیادہ دل میں اتر جائے، ہم اس کے ہر لفظ کو یاد رکھیں، اس کا ترجمہ یاد رکھیں، اس کی تفسیر یاد رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.